اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی مت کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھیں اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ مرد اگر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرایت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ لو، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ مقافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ مرد اگر معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ عورت بہت ہی خوش نصیب ہے۔ ایسے مرد کو خوب محبت دو، ورنہ دنیا کی ظالم نگاہیں اسے تم سے چھین لیں گی اور تم زندگی بھر کے پچھتاوے میں چین سے سو بھی نہیں پاؤ گے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں
تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسی دکھ کا الیکٹرک شوق دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور باخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ مرد بطخ کے مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانی میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانی میں نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھن گئی تھی، بشمول محبت کے، لیکن تب تک آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ عورت عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ جب محبت ملے گی تو پھر سارے حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ انسان لاحاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے، پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے زیادہ، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ عام طور پر کول و فیل کے تضاد سے بڑی قداور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔